أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين: بسم الله الرحمن الرحيم. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا۔ ماہ مبارک رمضان کی آمد ہے۔ اس میں جو بہت سارے امور کو انجام دینے کا حکم دیا گیا ہے، ان میں سے ایک امر اور ایک حکم ہے کہ دوسروں کو کھانا کھلانا، جیسا کہ سماحت السید آیت اللہ العظمی مرجع دینی السید صادق الحسین شیرازی دامت ظلہ العالی نے اپنے پیغام میں یہ فرمایا کہ دوسروں کو کھانا کھلانے کی کتنی فضیلت ہے اور اس کا کتنا فائدہ ہے اور اس کی کیا کیا برکتیں ہیں۔ اس چیز کو ہم اہل بیت علیہ السلام سے لیتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام نے دوسروں کو جب کھانا کھلایا ہے تو ان کا ارادہ اور ان کی نیت کیا رہی ہے، جیسا کہ سورہ دہر میں، سورہ انسان میں پروردگار عالم اعلان کرتا ہے اور ان کے شان میں آیتیں نازل کرتا ہے۔ جب انہوں نے مسکین، یتیم اور اسیر کو کھانا کھلایا ہے تو کھلا کے آپ نے کیا کہا ہے؟ پہلے تو پروردگار عالم نے اسی کھانا کھلانے کی برکت میں پروردگار عالم اتنا خوش ہوا کہ ان کی شان میں اس نے پورا سورہ دہر نازل کر دیا، جس کو سورہ انسان بھی کہا جاتا ہے، اور اس میں فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو، مسکین کو، اسیر کو اور یتیم کو کھانا کھلاتے ہیں، باوجود کہ ان کو خود کھانے کی طلب ہوتی ہے، خود بھی بھوکے رہتے ہیں، لیکن بھوکے رہنے کے باوجود یہ اپنا کھانا دوسروں کو دے دیا کرتے ہیں۔ جیسا کہ واقعہ موجود ہے، اس کی تفصیل میں نہیں جانا ہے کہ امام حسن حسین علیہ السلام جب بیمار ہوئے اور پیغمبر اسلام نے روزہ رکھنے کا حکم دیا تو سبھی نے یہ نذر کا روزہ رکھا، اور جب شفا ہو گئی، یعنی مولا کائنات نے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، امام حسن حسین علیہ السلام اور جناب فضہ نے سبھی نے روزہ رکھا اس نذر کا۔ جب شفا یابی ملی اس نذر کی برکت سے، تو پہلا دن جب آیا تو دروازے پر ایک مسکین آ گیا اور سارے کے سارے روٹیاں سب نے اسے دے دی۔ دوسرا دن آیا تو پھر ایک یتیم آ گیا، کہا کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا چاہیے، اسے دے دیا۔ تیسرا دن آیا، ایک اسیر آ گیا۔ بہرحال اس طریقے سے مختلف لوگ جو ہیں آتے گئے۔ 3 دن تک یہ لوگ خود انہوں نے پانی سے روزہ افطار کیا اور مسکینوں، یتیموں اور فقیروں کو کھانا کھلاتے رہے، اسیروں کو کھانا کھلاتے رہے اور خود بھوکے رہے۔ تو پروردگار عالم نے یہ آیت نازل کی۔ اچھا، لوگ تو کھانا کھلایا کرتے ہیں، لیکن کھانے میں اصل ارادہ اور نیت کیا ہوتی ہے، یہ آپ دیکھیے۔ اس میں جو اہل بیت علیہ السلام نے اپنی نیت اور ارادے کو ظاہر کیا وہ یہ کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم جو تمہیں کھانا کھلا رہے ہیں یہ دکھاوے کے لیے نہیں، اپنی شہرت کے لیے نہیں، اپنے کسی دنیاوی مقصد کے لیے نہیں، بلکہ ہم اس لیے کھانا کھلا رہے ہیں تاکہ اللہ راضی رہے۔ ہم کھانا کھلا رہے لوجہ اللہ، اللہ کی مرضی کے لیے ہم کھانا کھلا رہے ہیں، ہم اپنے کسی مقصد کے لیے کھانا نہیں کھلا رہے ہیں۔ اور ہم ڈرتے ہیں اس دن سے جس دن لوگوں کے چہرے مرجھائے ہوئے ہوں گے، افسردہ ہوں گے، منہ بنے ہوئے ہوں گے، عجیب سی کیفیت ہوگی اور چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی ہوں گی۔ یہ مقصد تھا کھانا کھلانے کا۔ لوگوں کو کھانا کھلانا، اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ جس کو ہم کھانا کھلا رہے ہیں وہ فقیر ہی ہو، محتاج ہی ہو، بلکہ اگر کوئی دولت مند ہے تو اس کو بھی ہم کھانا کھلائیں، اس کا بھی ثواب ہے۔ ائمہ طاہرین علیہ السلام سے بہت سارے حدیثیں ہمارے پاس آئی ہیں جن میں کھانا کھلانے کی بہت زیادہ
فضیلتیں وارد ہوئی ہیں، دنیا میں بھی اس کا فائدہ ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہے، جیسا کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اتنی تیزی سے یعنی اونٹ یا اونٹنی کے کوہان میں جتنی تیزی سے چاقو جاتا ہے اس سے کہیں زیادہ سرعت اور تیزی کے ساتھ کھانا کھلانے والے تک رزق پہنچ جاتا ہے۔ یہ بہت ہی لطیف تعبیر پیغمبر اسلام نے اس حدیث مبارک میں پیش کیا ہے، کیونکہ جو اونٹ یا اونٹنی کا جو کوہان ہوتا ہے اس میں نہ تو ہڈی ہوتی ہے اور نہ ہی اس میں گوشت ہوتا ہے کہ چاقو کے اس میں دھسنے میں اور جانے میں پریشانی ہو، بلکہ وہ مکمل چربی کا کوہان ہوتا ہے، اس کوہان میں مکمل چربی ہوتی ہے، جیسے اس میں چاقو دھسایا جاتا ہے بغیر کسی رکاوٹ کے فوراً چلا جاتا ہے۔ تو اتنی سرعت کے ساتھ یہ جو چاقو کوہان میں کے اندر چلا جاتا ہے بغیر کسی رکاوٹ کے، اس سے کہیں زیادہ تیزی کے ساتھ کھانا کھلانے والے تک رزق پہنچ جاتا ہے۔ یعنی یہ دنیا میں بھی ہمارا فائدہ ہے اور آخرت میں بھی ہمارا فائدہ ہے۔ اور یہ جو اس آیہ کریمہ میں آئے اعلیٰ حبہ، اس کی محبت میں، یعنی کھانے کی محبت میں، باوجود ہے کہ ان کو خود کھانے کی طلب تھی، جنہیں یہ خود بھوکے تھے، خود روزے سے تھے، یہ خود انہیں کھانے کی طلب تھی، اس کے بعد انہوں نے فقیروں کو کھلا دیا۔ تو لہذا اصل جذبہ ایثار یہی ہے کہ کھانے کی طلب ہونے کے باوجود کھانا کھلا دیا جائے۔ ہم عام طور سے کیا کرتے ہیں، جب ہمارے پاس کھانا کھانے کے بعد بچ جاتا ہے تو فقیروں کو، مسکینوں کو دے دیا کرتے ہیں، یا ضرورت مندوں کو دیتے ہیں، یا کسی گھر بھجوا دیتے ہیں۔ یہ اس میں بھی ثواب ہے، لیکن خود کھانے کی طلب ہو اور ضرورت مندوں کو دے دیا جائے، اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے۔ یہاں تک کہ یہاں فائدہ یہیں پہ ظاہر ہو رہا ہے کہ پروردگار عالم نے ان کی شان میں پورا کا پورا سورہ مبارک نازل کیا۔ پھر بہت سارے حدیثیں ہمارے پاس موجود ہیں کہ مغفرت کے اسباب میں سے ایک سبب ہے لوگوں کو کھانا کھلانا۔ اپنا پیٹ بھرنا تو سبھی کو آتا ہے، لیکن لوگوں کو کھانا کھلایا جائے۔ یہاں تک کہ معصوم کی حدیث ہے کہ تم پر فرض ہے اس شخص کو کھانا کھلانا جو پروردگار عالم سے محبت کرتا ہے۔ یعنی اگر تمہیں کھانا کھلانا اللہ کی محبت میں کھانا کھلانا ہے اور اس کو کھلانا ہے جو اللہ سے، عام طور سے لوگوں کو کھانا کھلانا اس میں ثواب ہے، لیکن یہاں پر امام معصوم فرماتے ہیں کہ یہ تم پر حق ہے، تم پر فرض ہے، تم پر واجب ہے کہ تم ان لوگوں کو کھانا کھلاؤ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اور پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ خیرکم، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو لوگوں کو کھانا کھلائے، بلند آواز سے کسی کو سلام کرے، افشائے سلام کرے، یعنی سلام کرنے کو دنیا میں رائج کرے، اور رات میں جب سب لوگ سو رہے ہوں تو اس وقت وہ نماز پڑھیں۔ تو ان میں ان تینوں چیزوں میں جو معصوم نے یا پیغمبر اسلام نے سب سے بہترین شخص قرار دیا ہے، جن تین چیزوں کی بنیاد پر، ان میں سب سے پہلے کیا ہے، لوگوں کو کھانا کھلانا ہے۔ اور جناب ابراہیم علیہ السلام کو پروردگار عالم نے خلیل اسی بنیاد پر قرار دیا تھا کہ آپ کسی مہمان کے بغیر کھانا، یعنی بغیر مہمان کے آپ کھانا کھاتے ہی نہیں تھے۔ تو لہذا پروردگار عالم کو کھانا کھلانا اتنا زیادہ محبوب ہے کہ اس کی وجہ سے دنیا میں بھی برکتیں اور آخرت میں بھی برکتیں۔ اور کھانا کھلانے میں کم سے کم ضروری ہے کہ ہم اپنی نیت کا خیال کریں، اپنے ارادے کا خیال کریں۔ اس لیے نہ کھلائیں کہ ہم جس کو کھلا رہے ہیں اس کے اوپر احسان جتائیں، کیونکہ پھر یہ کھانا اللہ کی محبت میں نہیں ہوگا، اور جب اللہ کی محبت میں نہیں ہوگا تو پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ کھانا کھلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نہ تو دنیا میں کوئی فائدہ ہوگا اور نہ ہی آخرت میں کوئی فائدہ ہوگا۔ تو لہذا ضروری یہ ہے کہ کھانا کھلانے میں ہم طریقہ اپنے عمل سے اور اپنے دل کی کیفیت اور نیت اور ارادے سے طریقہ یہی ہونا چاہیے جو اہل بیت علیہ السلام نے بتایا ہے اور سمجھایا ہے کہ اگر تمہیں لوگوں کو کھانا کھلانا ہے اور اس کھانے سے فائدہ حاصل کرنا ہے تو ضروری یہ ہے
کہ نیت میں پروردگار عالم رہے. یہ نہیں کہ جس کو ہم کھانا کھلا رہے ہیں ہمارے ارادے میں یہ ہو کہ یہ بھی ہمیں کچھ فائدہ پہنچائے. ہمارے نیت میں اور ہمارے ارادے میں یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اگر ہمیں رحم و کرم چاہیے تو اس پروردگار کو اپنی نگاہ میں رکھا جائے جو سب پر رحم کرنے والا ہے. ایسے لوگوں سے امید لگانے کی کیا ضرورت ہے جو خود پروردگار عالم سے، مالک کائنات سے امید لگائے ہوئے ہیں. تو لہذا ہمیں جو کچھ بھی کرنا ہے، کھانا کھلانا ہو، پیاسے کو پانی پلانا ہو، یا کسی کے اوپر کوئی احسان کرنا ہو، کسی ضرورت مند کی مدد کرنی ہو، تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پروردگار عالم کو مد نظر رکھا جائے. اور ضروری نہیں ہے کہ صرف ماہ مبارک رمضان ہی کو اس کام کے لیے مخصوص کیا جائے، بلکہ ماہ مبارک رمضان کے علاوہ باقی دنوں میں بھی اس کام کو انجام دینا انتہائی لائق تعریف اور لائق تعریف بات ہوگی. اور پروردگار عالم کی نظر میں کہ انسان جو اس طرح کے اعمال انجام دیتا ہے وہ محبوب ہوتا ہے، اور ماہ مبارک رمضان میں خاص طور سے اس کی برکت اور فضیلتیں بڑھ جاتی ہیں. والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.